بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم انتہائی اختصار کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حالات، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے دور میں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلوک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیان کریں گے۔ حضرت علی کی خلافت کی مدت صرف 4 برس ہے۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تخت حکومت پر قدم رکھا اور تقریباً 20 برس پوری اسلامی دنیا کے اکیلے فرما روا رہے۔ ان کی مدت حکومت کے اختتام سے 2 برس پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی۔ اس حساب سے امیر معاویہ کی حکومت میں انہوں نے اپنی زندگی کے 18 سال بسر کیے اور یہ پورا زمانہ حضرت عائشہ نے جزئی اوقات کے سوا خاموشی میں گزارا۔ ایک دفعہ امیر معاویہ مدینہ منورہ آئے تو حضرت عائشہ سے ملنے گئے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، تم اس طرح بے خطر تنہا میرے گھر آ گئے؟ ممکن تھا کہ میں کسی کو چھپا کر کھڑا کر دیتی کہ جیسے ہی تم آتے وہ تمہارا سر اڑا دیتا۔ امیر معاویہ نے کہا، یہ دارالامان ہے، یہاں آپ ایسا نہیں کر سکتی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایمان قتل ناگہانی کی زنجیر ہے۔ پھر دریافت کیا کہ میرا برتاؤ آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ آپ بولیں کہ ٹھیک ہے۔ امیر معاویہ نے کہا کہ پھر اور ان کا یعنی بنو ہاشم کا معاملہ چھوڑ دیجئے، خدا کے یہاں سمجھا جائے گا۔ حجر رضی اللہ عنہ بن عدی ایک صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے طرفدار اور کوفہ میں علوی فرقہ کے سرگروہ تھے۔ کوفہ کے والی نے کچھ لوگوں کی شہادت پر ان تمام اشخاص کو گرفتار کر کے دمشق بھیج دیا۔ حجر یمن خاندان کندہ سے تھے۔ کوفہ عرب کے بڑے بڑے قبائل کا مرکز تھا۔ خود کندہ کا قبیلہ یہاں موجود تھا، لیکن کسی نے حجر کی حفاظت کے لیے انگلی تک نہ ہلائی۔ تاہم حجر کا صحابہ میں اس وقت نہایت اقتدار تھا، اس لیے اس واقعہ کو تمام ملک نے ناگواری کے ساتھ سنا۔ قبائل کے رئیسوں نے ان کے حق میں سفارش کی لیکن قبول نہ ہوئی۔ مدینہ خبر پہنچی تو حضرت عائشہ نے اپنی طرف سے ایک قاصد ان کی سفارش کے لیے روانہ فرمایا، لیکن افسوس کہ قاصد کے پہنچنے سے پہلے حجر کا کام تمام ہو چکا تھا۔ اس وقت جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ملنے آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے جو گفتگو ان سے کی وہ یہ تھی، معاویہ، حجر کے معاملے میں تمہارا تحمل کہاں تھا؟ حجر کے قتل میں تم خدا سے نہ ڈرے؟ امیر معاویہ نے جواب دیا، اس میں میرا قصور نہیں، قصور ان کا ہے جنہوں نے گواہی دی۔ دوسری روایت میں ہے کہ امیر معاویہ نے کہا، یا ام المومنین، کوئی صاحب الرائے میرے پاس موجود نہ تھا۔ مسروق تابعی راوی ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ خدا کی قسم اگر معاویہ کو معلوم ہوتا کہ کوفہ میں کچھ بھی جرت اور خودداری باقی ہے تو کبھی وہ حجر کو ان کے سامنے پکڑوا کر شام میں قتل نہ کرتے۔ لیکن اس خوارہ ہند کے بیٹے نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ اب لوگ اٹھ گئے۔ خدا کی قسم کوفہ شجاعت و خودداری والے عرب رئیسوں کا مسکن تھا۔ لبید نے سچ کہا ہے، وہ لوگ چلے گئے جن کے سائے میں زندگی بسر کی جاتی ہے۔ اب ایسے اخلاف کے درمیان رہ گیا ہوں جو خارشتی اونٹ کی کھال کی طرح ہے، نہ وہ نفع پہنچاتے ہیں نہ ان سے بھلائی کی امید ہے، ان سے باتیں کرنے والوں کی عیب گیری کی جاتی ہے۔ عراق اور مصر کے لوگ حضرت عثمان کو برا کہتے تھے، شامی حضرت علی کی شان میں گستاخی کرتے تھے، خوارج دونوں کو برا جانتے تھے۔ حضرت عائشہ کو ان فرقوں کا حال معلوم ہوا تو فرمایا،
قرآن میں تو خدا نے یہ فرمایا ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تم رحمت و مغفرت کی دعا مانگو، اور یہ لوگ ان کو گالی دیتے ہیں۔ خوارج کا فرقہ حضرت علی سے جدا ہو کر سب سے پہلے مقام حرور میں جمع ہوا تھا، اس لیے ان کا پہلا نام حروریہ ہے۔ ایک عورت نے آ کر حضرت عائشہ سے مسئلہ پوچھا کہ ایام مخصوص میں روزہ کی طرح نماز کی بھی قضا کیوں نہ کریں؟ انہوں نے نہایت برہمی کے ساتھ فرمایا، کیا تو حروریہ ہے؟ یعنی وہ اس فرقہ سے نفرت کرتی تھیں۔ حضرت امیر معاویہ نے ایک دفعہ ان کو خط لکھا کہ مجھ کو مختصر سی نصیحت کیجیے۔ حضرت عائشہ نے جواب میں لکھا، السلام علیکم، اما بعد، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا ہے کہ جو شخص انسانوں کی نارضامندی کی پرواہ نہ کر کے خدا کی رضا جوئی کرے گا، خدا انسانوں کی نارضامندی کے نتائج سے اس کو محفوظ رکھے گا، اور جو خدا کو نارضامند کر کے انسانوں کی رضامندی کا طلبگار ہوگا، خدا اس کو انسانوں کے ہاتھ میں سونپ دے گا۔ والسلام علیکہ۔ حضرت عائشہ کی نصیحت کے یہ فقرے در حقیقت امیر معاویہ کے حالات زندگی پر ایک مختصر تبصرہ ہے۔ امیر معاویہ نے اپنے بعد یزید کو اپنا جانشین بنانا چاہا۔ مروان ان کی طرف سے مدینہ کا گورنر تھا۔ مجمع عام نے اس نے یزید کا نام پیش کیا۔ حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن نے اٹھ کر مخالفت کی۔ مروان نے ان کو گرفتار کرنا چاہا، وہ دوڑ کر حضرت عائشہ کے گھر میں گھس گئے۔ مروان اندر گھسنے کی جرت نہ کر سکا، کھسیانہ ہو کر بولا، یہی وہ ہے جس کی شان میں یہ آیت اتری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما۔ حضرت عائشہ نے اونٹ کے پیچھے سے فرمایا، ہم لوگوں کی شان میں خدا نے کوئی آیت نہیں اتاری بجز اس کے کہ میری برات فرمائی۔ اس سے اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ یزید کی جانشینی سے وہ خوش نہ تھیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔